کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے وسیع اور پراسرار صحرا جہاں کبھی قافلے سرگردہ رہتے تھے آج جدید ترین شہروں کا مسکن بن چکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ سرزمین جہاں ایک وقت میں صرف بادیہ نشین عرب قبائل بستے تھے آج دنیا کے سب سے بڑے مقدس مقامات کی حفاظت کر رہی ہے؟ یہ ہے سعودی عرب، ایک ایسی سرزمین جہاں تاریخ، ایمان اور جدید ترقی ایک ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی روحانی فضاؤں سے لے کر ریاض اور جدہ کے چمکتے آسمانوں تک ہر گوشہ ایک منفرد کہانی سناتا ہے۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جہاں تاریخ کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں سے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا، اور جہاں سے ایک ایسی تہذیب کا آغاز ہوا جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں۔ تپتے سورج کی جلساتی دھوپ، ریت کے طوفان، سخت قوانین اور ایک منفرد ثقافتی ماحول، یہ سب سعودی عرب کو ایک حیرت انگیز مگر چیلنجنگ منزل بناتی ہیں۔ ہم اس سفر میں ان رازوں کو کھولیں گے جو حرمین شریفین کی تاریخی دیواروں میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا قریشی شہر دنیا کا سب سے اہم مذہبی مرکز بنا، اور دریافت کریں گے کہ وہ مقامات جہاں کبھی عرب جنگجو گھوڑے دوڑاتے تھے اور آج جدید دنیا کی سب سے بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے میرے ساتھ سعودی عرب کے اس حیرت انگیز سفر پر چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں اور اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، سعودی عرب کا آفیشیل نام مملکت عربیہ سعودیہ یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے۔ اس وقت 2025 میں سعودی عرب کی کل آبادی تقریباً 34.3 ملین ہے۔ سعودی عرب کی آبادی میں تقریباً 60% مرد ہیں جبکہ خواتین صرف 40% ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 2.6 ملین بھارتی شہری مقیم ہیں جبکہ پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 2.7 ملین ہے۔ سعودی عرب کا کل رقبہ 22,14,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ سعودی عرب کے 85% لوگ شہروں میں بستے ہیں جبکہ صرف 15% دیہات میں رہتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں 7 ممالک سے جڑی ہیں۔ شمال میں اردن، عراق اور کویت، مشرق میں بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات، جبکہ جنوب میں یمن اور عمان واقع ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی وسیع ریگستانی ملک کی سمندری حدود بھی ہے، جہاں بحیرہ احمر اور خلیج فارس اس کی سرحدوں کو ایک منفرد جغرافیائی حسن عطا کرتے ہیں جو تاریخ، تجارت اور تہذیبوں کے ملاپ کی گواہی دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتی ہے، جہاں وقت کے کئی راز دفن ہیں۔ ریت کے سمندروں میں چھپی کہانیاں، پہاڑوں پر کندہ تحریریں اور کھنڈرات میں سسکتے آثار، یہ سب گواہ ہیں کہ یہ سرزمین صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ یہاں قدیم تجارتی راستے گزرے، جہاں قافلے سونے، خوشبوؤں اور مصالحوں کا تبادلہ کرتے تھے، اور تاریخ اپنے نقوش چھوڑتی گئی۔ یہاں نبطی قوم اور سمود جیسی تہذیبیں آباد تھیں، جن کی مہارت آج بھی العلا کی وادیوں میں پتھروں پر نقش ہے۔ نبطیوں نے اردن کے پتھریلے شہر پیٹرا کی مانند العلا میں بھی حیرت انگیز مقبرے اور عمارتیں تراشی تھیں، جو آج بھی اپنی بناوٹ اور خوبصورتی سے محققین کو حیران کرتی ہیں۔ سمود، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اپنے فن تعمیر اور صحرائی زندگی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے کھنڈرات وقت کے ساتھ مٹی میں دفن ہو گئے، مگر ان کی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اسلام کی روشنی پھیلی۔ 610 عیسوی میں جب غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ یہاں سے وہ پیغام شروع ہوا جس نے نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے کئی خطوں کو بدل کر رکھ دیا۔ مکہ اور مدینہ، جو لاکھوں مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہیں، اسی سرزمین کی گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب یہیں برپا ہوا تھا۔ پھر وقت بدلا، تاریخ نے کروٹ لی، اور 1932 میں جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی گئی۔ عبدالعزیز ابن سعود کی قیادت میں ایک منتشر خطہ متحد ہوا
اور آج یہ ملک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں سے شامل ہے۔ جہاں کبھی صحرا کی وسعتیں تھیں، آج وہاں بلند و بالا عمارتیں، جدید شہر اور میگا پروجیکٹس کھڑے ہیں۔ نیون سٹی جیسے منصوبے جو مستقبل کا شہر کہلاتا ہے، اس کی ترقی کی مثال ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ سعودی عرب صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ مستقبل کا خواب بھی ہے۔ جب بھی مقدس مقامات کی بات ہو تو مکہ اور مدینہ کے بغیر یہ فہرست مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں وقت کی گردش رکتی محسوس ہوتی ہے اور ہر لمحہ تاریخ کے کسی اہم موڑ کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں آنے والے ہر مسافر کو ایک روحانی کشش محسوس ہوتی ہے جو دنیا کے کسی اور مقام پر ممکن نہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر۔ مکہ وہ شہر ہے جسے زمین کا دل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہیں پر دنیا کا سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ واقع ہے، جو ہر مسلمان کی روحانی منزل ہے۔ مسجد الحرام جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہاں لاکھوں لوگ ہر سال حج اور عمرے کی سعادت کرنے کے آتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہمیں حضرت ہاجرہ کی قربانی اور صبر کی یاد دلاتی ہیں، جو قیامت تک ہر حاجی کے سفر کا لازمی حصہ رہیں گی۔ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور آج بھی ان کے قدموں کے نشان پتھر میں ثبت ہیں۔ جنت الملا وہ تاریخی قبرستان ہے جہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر لمحہ تاریخ گواہ دیتی ہے کہ اللہ کا نور یہاں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ مکہ مکرمہ کی شان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن جو ایک بار یہاں آ جائے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک عجیب سکون اتر جاتا ہے۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جس نے تاریخ کا سب سے مبارک استقبال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ظلم و ستم کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی پھیلی، جہاں اخوت اور محبت کی ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینے کی طرف پلٹتا ہے جیسے سانپ اپنے بل میں۔ مسجد نبوی جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے، ہر مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ یہاں کی فضائیں درود و سلام کی خوشبو سے معطر ہیں۔ یہاں کی زمین قدموں تلے جنت کی مٹی جیسی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ہر گوشہ تاریخ کے سنہری باب سموئے ہوئے ہیں؟ یہاں ستون عائشہ، ستون توبہ اور ریاض الجنہ جیسے روح پرور مقامات موجود ہیں جنہیں دنیا کی کسی بھی دولت سے نہیں تولا جا سکتا۔ مدینہ منورہ میں صرف مسجد نبوی ہی نہیں بلکہ کئی اور تاریخی مقامات بھی زائرین کے دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ جنت البقیع وہ قبرستان جہاں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسودہ خاک ہیں۔ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا شرف رکھتی ہے، اور مسجد القبلتین وہ تاریخی مقام جہاں دوران نماز تحویل قبلہ کا عظیم معجزہ رونما ہوا، جب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جو مدینہ منورہ کو ایک عام شہر سے بڑھ کر روحانی، تاریخی اور اسلامی تمدن کا گہوارہ بناتے ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت، اخوت اور صبر کا درس دیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان کی روح سکون کی متلاشی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی کرنسی کو سعودی ریال کہا جاتا ہے۔ مارچ 2025 کے مطابق ایک سعودی ریال تقریباً 74 پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک سعودی ریال تقریباً 22 روپے بھارتی بنتے ہیں۔ تاہم یہ شرحیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ عرب دنیا کی پہچان۔ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، جسے لاکھوں لوگ بولتے ہیں، اور قرآن کریم کی زبان ہونے کے ناطے اسے خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ بدو ثقافت آج بھی سعودی دیہاتوں میں زندہ ہے، جہاں لوگ خیموں میں رہتے ہیں، روایتی کھانے کھاتے ہیں اور صدیوں پرانی مہمان نوازی کی روایات نبھاتے ہیں۔ سعودی کھانے جیسے کبسہ، ماندی اور کھجوریں دنیا بھر میں مشہور اور پسند کیے جاتے ہیں، جبکہ عربی قہوہ اور کھجور
ہر مہمان کی تواضع کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں، جو عربوں کی گرم جوشی اور خلوص کی علامت ہیں۔ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ اور جدیدیت ایک دوسرے سے گلے ملتی ہے۔ کبھی یہ صحرا کا ایک خاموش گوشہ تھا، مگر آج یہ دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کنگڈم سینٹر اور الفیصلیہ ٹاور جیسے فلک بوس عمارتیں نہ صرف سعودی عرب کی معاشی طاقت کی علامت ہے، بلکہ جدید عرب طرز زندگی کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ دوسری طرف الدریا بلیوارڈ وہ جگہ ہے جہاں روایتی سعودی ثقافت، عربی تعمیرات اور جدید تفریحی مقامات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الدریا سعودی عرب کا پہلا دارالحکومت تھا اور آج بھی اس کی گلیاں صدیوں پرانی کہانیاں سناتی ہیں؟ جدہ سعودی عرب کا وہ تاریخی ساحلی شہر جسے بحیرہ احمر کا موتی کہا جاتا ہے، یہ شہر نہ صرف اپنی جدید عمارات اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ اپنے گہرے تاریخی پس منظر کی وجہ سے بھی منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسے باب مکہ کہا جاتا ہے کیونکہ صدیوں سے یہ حج اور عمرہ کے زائرین کا پہلا پڑاؤ رہا ہے۔ جدہ کی سب سے مشہور جگہوں میں جدہ کورنش شامل ہے، جو بحیرہ احمر کے نیلگوں پانی کے کنارے ایک دلکش تفریحی مقام ہے، جہاں ساحل کی خوبصورتی اور جدید طرز زندگی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ تاریخی البلد علاقہ جو یونیسکو کا عالمی ورثہ بھی ہے، ہمیں ان قدیم بازاروں اور گلیوں کی سیر کراتا ہے جہاں کبھی تاجر، مسافر اور زائرین قیام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہے کہ کنگ فہد فاؤنٹین، جو دنیا کی بلند ترین فوارہ ہے، جس کی پانی کی دھار 300 میٹر تک بلند ہو کر ہوا میں رقص کرتی ہے، جیسے یہ شہر کی تاریخ، عظمت اور جدید ترقی کا سنگم ہو۔ یہی وہ بندرگاہی شہر ہے جہاں سے کبھی بحری جہازوں کے ذریعے مسافر، تاجر اور مہم جو نکلتے تھے، اور جن میں سے کئی کا سفر سلک روڈ کے ذریعے چین تک بھی پہنچا تھا۔ آج بھی جدہ نہ صرف سعودی عرب کا تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے، بلکہ اس تاریخی روحانیت اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کے سرے پر کھڑے ہونے کا احساس کیسا ہوگا؟ ایج آف دی ورلڈ، جو ریاض کے قریب واقع ہے، ایک ایسا مقام جہاں کھڑے ہو کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اچانک ختم ہو رہی ہو۔ یہاں کی سرسبز وادیوں کے بیچ استادہ دیو ہیکل چٹانیں، جو نہ صرف ایک دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں بلکہ صدیوں پرانی جغرافیائی تبدیلیوں کی گواہی بھی دیتی ہے۔ جب سورج یہاں غروب ہوتا ہے تو آسمان کے بدلتے رنگ اور وادی میں بکھرتی روشنی ہر دیکھنے والے کو سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ مقام نہ صرف ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے، بلکہ فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک خوابناک لوکیشن ہے۔ جب ہم چین جیسے قدیم تہذیبی ملک کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے دوسرے بڑے منصوبے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کا ویژن 2030 ایک ایسے منصوبے ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت اس ویژن کے تحت اپنے ملک کو جدید ترین ٹیکنالوجی، سیاحت اور معیشت کا مرکز بنا رہی ہے۔ نیوم، جو دنیا کے سب سے جدید شہروں میں سے ایک بننے جا رہا ہے، نہ صرف اپنی حیران کن تعمیرات کے لیے مشہور ہوگا بلکہ یہاں مصنوعی ذہانت، جدید روبوٹس اور ماحول دوست توانائی کا جادو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شہر جہاں کاربن فری معیشت، اڑنے والی ٹیکسیاں اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز ایک حقیقت بننے جائے گی؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ جی ہاں، وہی کھیل جو پوری دنیا میں جوش و خروش سے کھیلا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی ثقافت میں روایتی کھیل جیسے ملاحم، اونٹوں کی دوڑ اور السکارا باز شکاری بھی گہری جڑیں رکھتے ہیں؟ آج سعودی عرب کے جدید اسٹیڈیم سے لے کر ریگستانی میدانوں تک کھیلوں کی ایک دلچسپ دنیا آباد ہے۔ سعودی عرب کا قومی پھل کھجور ہے۔ سعودی عرب کا ڈائلنگ کوڈ +966 ہے۔ سعودی عرب کا قومی دن ہر سال 23 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا سبز پرچم دنیا کے منفرد ترین جھنڈوں میں سے ایک ہے، جس پر سفید رنگ میں اسلامی کلمہ طیبہ اور نیچے ایک تلوار بنی ہوتی ہے۔ یہ جھنڈا طاقت اور ایمان اور انصاف کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو سعودی عرب ضرور جائیں، کیونکہ یہاں کا ہر شہر، ہر مقام اور ہر روایت اپنے اندر ایک الگ ہی کشش رکھتی ہے۔
کیا آپ سعودی عرب کا سفر کرنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔